بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دل کو ہلا کر رکھ دینے والا خط ہر گائنیکولوجسٹ اور ہر چائلڈ اسپیشلسٹ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ روٹین کی وجہ سے دل سے جو انسانی ہمدردی اور ایمپتھی کا احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے، اسے زندہ کرنے کے لیے ایسی جھنجھوڑنے والی تحریر بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کو مریض کے پرسپیکٹو سے بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں وہ مسیحائی کا حق ادا کر سکتی ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو خواتین گائنیکولوجسٹ خود زچگی کی اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہوتی ہیں، وہ ڈیلیوری کے اس عمل کے دوران اپنی پیشنٹس کو ڈانٹنے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی ہیں۔ ایک خط اپنی جان سے پیاری گڑیا کے نام۔ روبینہ عبدالقدیر، میری معصوم سی بیٹی، جب اکتوبر کے مہینے میں مجھے تمہاری آمد کی خوشخبری ملی تھی تو میرا دل اسی دن سے تمہارے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک ایک دن گن کر گزارتی تھی۔ ہر ہفتہ جوں خیریت سے آگے بڑھتا، میں تمہارے بابا کو خوشی سے بتاتی پھرتی کہ آج 1 مہینہ، 2 مہینے، 3، 4 پورے ہو رہے ہیں۔ 12 ہفتے پورے ہونے کے بعد ڈاکٹر نے چیک کیا اور پہلا الٹرا ساؤنڈ ہوا، جس میں تمہارے ننھے سے حصے پمپ رہے تھے۔ مشین تمہیں اسکین کر رہی تھی اور دکھا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے تمہارے ننھے سے اعضاء دکھائے، جو مجھے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن میں خوشی سے الحمدللہ کہے جا رہی تھی۔ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو میرا ایک ہی سوال ہوتا، میرا بیبی ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر مجھے تسلی دیتی تو میری جان میں جان آتی تھی۔ میری لخت جگر، جب پہلی بار میں نے تمہیں محسوس کیا تو میرا دل چند ساتھ کے لیے دھڑکنا بھی بھول جاتا تھا۔ جس وقت تم اپنے ننھے اعضاء کے ساتھ گھومتی، میں آنکھیں بند کر کے ان لمحات کو جیتی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز اس لمحے بس تم اور میں ہوتی تھی۔ پھر جب تمہیں میرے رب نے مکمل کیا اور میرے ساتھ تمہیں 6 ماہ ہو گئے تو ڈاکٹر نے بڑا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ واللہ کیا کیفیت تھی میری جب ڈاکٹر نے تمہارے ننھے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء چیک کیے، مجھے بھی دکھائے تھے اور مکمل پرفیکٹ کی رپورٹ بنا دی تھی۔ میرا دل اس دن، بلکہ میں تو ہر دن ہی سجدہ شکر ادا کرتی تھی۔ 9 ماہ میں شاید چند ایام ہی ایسے گزرے تھے جب میں نے نفل پڑھ کر تمہاری سلامتی کی دعا نہ مانگی ہو۔ جب تم کچھ اور بڑی ہوئی، میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ میرے سینے میں ہر وقت جلن رہتی تھی۔ میری کمر ٹوٹتی تھی، میں لیٹ بھی نہیں پاتی تھی۔ بیٹھتی تو پسلیاں ٹوٹنے لگتی تھیں، لیکن تمہاری ہلچل مجھے ہر تکلیف بھلا دیتی تھی۔ ذرا سی دیر تم سو جاتی اور میں کچھ محسوس نہ کرتی تو دہل سی جاتی تھی۔ تمہارے بابا سے کہتی تھی مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، وہ تسلی دیتے تھے، لیکن میرا سہما دل رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا تھا، اور جب تک تم مجھے اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتی تھی، میں بے چین سی رہتی تھی۔ تمہاری حرکت مجھے درد دیتی تھی، لیکن میرا دل اس پل بھی الحمدللہ کی تکرار کرتا کہ تم ہو، میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، میرے بہت پاس۔ پتہ ہے تمہیں، جب تمہاری امید لگی تھی تو تمہارے بابا نے اللہ پاک کی راہ میں بکرے کا صدقہ دینے کی منت مانی تھی۔ پھر بے حد تنگی کے باوجود انہوں نے منت پوری کی، مدرسے کے بچوں کو عمدہ کھانا کھلایا۔ کہیں سے کوئی فقیر یا سوالی آتا تو وہ خالی نہیں لوٹاتے تھے، تمہارے نام کا صدقہ دیتے تھے کہ تمہیں کچھ نہ ہو۔ بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ تمہارے بابا کہتے تھے بیٹا یا بیٹی ہوئی تو عالمہ حافظہ بنائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دیں گے، اپنی اولاد کو ہر خوشی دیں گے، اس کی ہر خواہش پوری کریں گے، بہترین اور مثالی تربیت کریں گے اس کی۔ نام بھی سوچے تھے بہت سارے، اچھے نام محفوظ بھی کر لیے تھے موبائل میں، لیکن وہ نام رہ گئے، تم نہ رہی۔ ہماری زندگی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ خوش تھے ہم، بہت زیادہ خوش۔ تمہارے آنے سے 1 مہینہ پہلے بڑے ارمان سے شاپنگ بھی کی تھی، پیارے چھوٹے کپڑے لیے تھے، تمہارا نرم ملائم بستر بھی لیا تھا۔
بلکہ بیگ تک لے لیا تھا جس میں بس تمہارا سامان رکھا تھا۔ ہر چیز خریدی تھی ہم نے۔ پہلی تھی نا تم، منتوں مرادوں سے آ رہی تھی۔ گھر میں سب کو تمہارا انتظار تھا۔ تمہاری دادی نے تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے نرم بچھونے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ تمہارے چچا، پھپھو، خالہ، ماموں سب منتظر تھے تمہارے۔ تمہاری پھپھو نے بہت پیاری پیاری فراقیں بھی بنائی تھی بڑے لاڈ پیار سے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، میں بھی ٹھیک تھی، تم تو بالکل ٹھیک تھی۔ تم نے تو آخری وقت تک اپنی موجودگی مجھے محسوس کروائی تھی۔ ارے اس کا کیس تو بالکل نارمل ہوگا، بہت آسانی سے ہوگا، سب یہی تو کہتے تھے۔ پھر تقدیر کا پہیہ چلا۔ میں کچھ تجربات کی بھینٹ چڑھی، کچھ ڈاکٹر کی غفلت، کچھ ہماری غلطی۔ تم مجھ سے دور جا رہی تھی، میں موت کے دہانے پر تھی۔ میرے کانوں میں جب ڈاکٹر کی آواز آتی کہ دھڑکن کم ہو رہی ہے، میں مزید کوشش تیز کرتی۔ جان لیوا درد تھے، جان نکال دینے والے۔ کیا سورۃ الضحیٰ کی 5ویں آیت اور کیا درود شریف، میں تو بس یہی پڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ تمہیں کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر کاٹ رہے تھے مجھے اوزاروں سے، تمہیں بھی تو اذیت دے رہے تھے، لیکن آخر میں تھک گئی تھی، بے جان ہو گئی تھی، اور شاید تم بھی۔ لیکن تقدیر بھلا کب ٹلتی ہے؟ میں نے تمہیں خود سے الگ ہوتے دیکھا۔ تم روئی نہیں، تم نے آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن بس دھڑکن، ہاں مدھم سی دھڑکن تھی نا تمہاری۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا نہیں بچ سکتی بیبی، لیکن میں نے کہا یہ کون ہوتی ہے ایسے بولنے والی؟ تمہارے پریشان بابا تمہیں گود میں اٹھائے اسپتال میں بھاگے کہ شاید کہیں سے تمہاری زندگی کی امید مل جائے۔ پوری رات تم مصنوعی سانس کے ساتھ جڑی تھی اور میری سانسیں تمہارے ساتھ۔ تمہیں تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ 9 ماہ میرے ساتھ رہنے والی میری بیٹی دکھتی کیسی ہے۔ تڑپتے سسکتے گزرتی تھی رات، نہ جانے کتنی دعائیں منتیں مانگی تھی تمہاری ماں نے۔ سنا تھا نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، لیکن مجھ پر تو نشہ آور دعاؤں نے بھی اثر نہیں کیا تھا۔ تمہارے بابا بار بار آتے تھے میرے پاس، تمہاری خیریت پر نفی میں سر ہلاتے تھے۔ ان کا تھکا چہرہ بتا رہا تھا کہ لیکن میں ماں تھی نا۔ تمہارے بابا بھی جھوٹے لگتے تھے اس وقت۔ صبح جب میں پر امید نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں، جو سن رہی ہوں، جھوٹ ہوگا، لیکن تم اپنے بابا کے رومال میں لپٹی بے جان وجود کے ساتھ میری گود میں آئی تو میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ تمہارا خوبصورت سفید چہرہ، معصومیت بھرا کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، نرم و ملائم جسم، میں تو اس وقت بھی بھول رہی تھی۔ دیکھیں میری بچی زندہ ہے، ارے دیکھیں تو صحیح یہ ہل رہی ہے۔ لیکن وہ ایک بے بس ماں کا جھوٹ تھا۔ ہاں اس وقت میں جھوٹی تھی۔ 9 ماہ میری کوکھ میں رہنے والی 9 منٹ بھی میرے ساتھ میری گود میں نہ رہی۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی، بالکل خالی ہاتھ۔ آج جب تمہاری تصویر دیکھتی ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، جی چاہتا ہے تصویر سے کھینچ کر تمہیں نکال لوں اور سینے سے لگا لوں۔ ایک پل بھی نہیں بھولتی تم، لیکن میرے رب نے جنت میں تمہیں مجھ سے ملانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی امانت تھی تم، اس نے واپس لے لی۔ شکوہ تو بنتا نہیں، بس صبر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بے بس ہوں، قرار نہیں آتا دل کو۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سب مجھے روتا دیکھ کر کیوں کہتے ہیں صبر کرو، کیا صبر کرنا آسان ہے؟ مجھے روتا دیکھ کر سب کہتے ہیں ناشکری کر رہی ہو، تمہاری زندگی بچ گئی، شکر کرو۔ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی تو تم تھی۔